اچھا سوال ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ کلیئر ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ وفاق نے کوئی آپریشن کا اعلان نہیں کیا. صوبائی حکومت نے اعلان کیا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے. کل بھی وفاقی وزراء نے بڑا کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کوئی آپریشن نہیں کرنے جا رہے. اور جب صوبائی حکومت نے کہا کہ آپریشن ہونے جا رہے ہیں, ہم نے پیسے رکھ دیے, تو لوگ بے سر و سامانی کے حالت سے نکلے. اب ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں اس کو. ہم فضائی دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد, مرجر آف فاٹا کے بعد, سول چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس از چیف منسٹر. نہ گورنر کے پاس ہیلی کاپٹر ہے جو فضائی نگرانی کرے, نہ گورنر کے پاس جہاز فضائی نگرانی کرے, وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. بالکل آج آپ نے بات کی ہے, ہم سی ایم صاحب کو ریکویسٹ بھیجیں گے, ہیلی کاپٹر میں موجود ہوگا, اویلیبل ہوگا, تو میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو لے کر دونوں ہم فضائی نگرانی میں گے. اس دوران میں جو ہماری فیڈرل ایجنسیز ہیں ان سے ڈیفینیٹلی میں کہوں گا کہ اس کی نگرانی بھی کریں. یہاں جو ہم نے ہلال احمر کی ٹیم بھیجی تھی اسی لیے بھیجی تھی کہ ہم چیک کریں کہ یہاں پر کتنے جو ہے لوگ وہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو. آج انہوں نے ہمیں ڈیٹا مہیا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے شہری ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. چاہے وہ مینڈیٹ ہمیں دیں گے نہیں دیں گے, لیکن خیبر پختونخوا کو ہم اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دیں گے. ان لوگوں کو ہم ان انتشار کی پارٹی کے حوالے نہیں کریں گے جو اس وقت صرف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وفاق کے خلاف, دوسرے صوبوں کے خلاف. ہم ایک اکائی بنیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی وفاق سے جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی, وفاق کی طرف سے ہم دونوں کو گارنٹی دیں گے کہ وفاق آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شکریہ. آپ کے آخری سوال سے میں شروع ہو جاؤں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وفاق اور صوبہ جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں اور صوبے کے مسائل حل کریں. اگر وہاں پر توتی باجے ڈھول نعرے سے فارغ ہوں گے تو کوئی سنجیدہ اختیارات کریں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج پی ٹی آئی میں اتنے قحط و رجال آ گیا کہ ان میں اتنا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے, اتنا اہل بندہ نہیں ہے کہ انہوں نے امپورٹنٹ لیڈر لا کے اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیے. اچھی بات ہے محمود خان شکری صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, اپنے آپ کو ہمیں بھی خوشی ہے کہ پشتون لیڈر بن گیا لیڈر آف دی اپوزیشن. ان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی کو اتنی دور نہیں ہے, ایک ہاتھ کے فاصلے کے اوپر ہے. بیٹھیں, صوبوں کے مسائل کے اوپر بات کریں, خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے اوپر بات کریں, پورے پاکستان پہ بات کریں. ہم جو ہے بات کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں. جو ہے اس کے بعد جو ہے جتنے پشتون ہیں, بات تو یہ ہے کہ وہ پشتون ہمیں فون پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہماری اگر تصویر آ گئی تو ہماری پی ٹی آئی سے جان نہیں چھوٹے گی. وہ تو کس کا چائے کی پیالی نہیں پی سکتے. پی ٹی آئی نے اتنی نفرت پھیلائی ہے کہ ان کی ٹرولنگ خود شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کسی سنجیدہ بات بھی بات چیت کریں, کہیں پہ شادی بھی مل جاتے, کہتے ہیں وہ شادی پہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہاں تک انہوں نے نفرت پھیلا دی ہے آپس میں. تو مجھے بتائیں وہ بیچارے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے وہ کس طریقے سے بیٹھیں گے. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کے متعلق ہے, دیکھیں وفاق ہمیشہ پریس کانفرنس, دیکھیں اتنا تذبذب پھیل چکا تھا, اتنی چیزیں ہو چکی تھیں. ہمیں بھی جو رپورٹیں آ رہی تھی میڈیا کے ذریعے آ رہی تھی, باقی آ رہی تھی کہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے اور آج اور کل پتہ نہیں کسی وقت آپریشن شروع ہو جائے گا. وفاق کہہ رہے ہم نہیں کر رہے, صوبے کہہ رہے آپریشن کر رہے, ہم نے 4 روپے آج رکھے کتنے عرصے پہلے. وفاق نے بار بار کہا ہے, پھر ان کو آنا پڑا کہ ہم باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم کوئی آپریشن سیکورٹی فورسز نہیں کرے گی. جب بھی آپریشن ہوگا وہ ڈنگے کی چوٹ پہ ہوگا, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا, جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی بالکل انٹیلیجنس کرے گی. لیکن ہم بار بار کہہ رہے تھے, لیکن ہماری جو یہاں کی حکومت ہے, کیونکہ سی ایم صاحب کا تعلق یہاں سے ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پر, ہمارے جو ایم این ایز یہاں پر ہیں, وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ شاید ٹھیک ہے. وفاق ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے اب گندم میں ہم گندم کی ناہلی, اب یہ بھی وفاق میں ڈال دیں کہ گندم پرچیز نہیں کی, انہوں نے نہیں خریدی, وفاق ذمہ دار ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں خریدی. وفاق نے ان کو بتا دیں گندم خریدو آج. یہ چیزیں جو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم پالیٹکس چھوڑ دیں, لوگوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں. آپ نے جو باقی نمک پاشی جو ہے وہ چھوڑ دیں, آئیں صوبے کے لوگوں کے لیے کام کریں. ہم صوبہ بہت پیچھے جا رہے ہیں, صوبے کے لیے کام کریں. پھر اس کے بعد الیکشن آئے گا, آپ کو اگر لوگ ووٹ دیں گے, آپ پہ اعتماد کریں گے, آپ بالکل آپ آ کے حکومت کریں. کسی اور جماعت کو دیں گے وہ کریں گے, لیکن 5 سال ہوتی ہے لوگوں کی خدمت کرنا. مجھے بتائیں 13 سال ہو گئے, مجھے ایک بتا دیں کہ ایک ہسپتال کا نام بتا دیں سوائے الارش جو انہوں نے بنایا ہے, جو یہ کہتے ہیں, باقی کوئی اسپتال انہوں نے بنایا ہے. ایک اسٹیڈیم بتا دیں, یہ تو کہتے ہیں ورلڈ کپ جیتنے والے پوری ٹیم جیتی ہے. ایک اسٹیڈیم مجھے بتائیں جس میں آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. آدھی سے زیادہ ٹیم آپ کی کرکٹ کی جو ہے وہ پشتون ہے, لیکن ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے. پشاور زلمی آپ کی پی ایس ایل کی, آپ یہاں پر کرکٹ نہیں کھیل سکتے. کون سے کھیلوں کے میدان آپ نے یہاں پر آباد کیے ہیں؟ جب جس صوبے میں جس ملک میں کھیلوں کے میدان آباد نہیں ہوتے تو وہ قوم کس طرف جاتی ہے. لہٰذا آپ تمام دوستوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں دوبارہ اپنے بھائی پنجاب کے بڑے صوبے کے گورنر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, پی آر سی ایس کے ان کے چیئرمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس مشکل گھڑی میں انہوں نے ہمارے دوستوں کو سپورٹ کیا, ہمارے لوگوں کو سپورٹ کیا. آج ہم اگر کوئی ایک پانی کی بوتل دے, چاہے وہ جو بھی ہو, جس طبقے فکر کا ہو, جس جماعت کا ہو,
ہم ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. شکریہ. شکریہ جی.